واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ آیات کریمہ غزوہ بدر کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے ان پر تبصرہ بھی ان آیات میں چل رہا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو یہ نصرت نصیب ہوئی کہ 313 نہتے افراد اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے، اور جو کفر و شرک کے بڑے بڑے چودھری تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، لہذا اب آئندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت طرف متوجہ رکھ۔ اسی توجہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع بنائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہر مسلمان پر یہ بھی ڈالی ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دے، نیکوں کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ یہ اس کے فرائض میں داخل ہے، اور فرائض میں اس طرح داخل ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ میں یہ شخص جو کسی فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے میں اس کو متوجہ کروں گا تو یہ فریضہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، میں اگر اس کو کہوں گا تو امید ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگے گا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز کا حکم دینا یا نماز کی تلقین کرنا انسان کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ میں اگر اس کو توجہ دلاؤں گا اس برائی کی طرف تو وہ اس برائی سے اپنے آپ کو روک لے گا، تو وہاں پر اس کو اس برائی سے روکنا واجب ہو۔ اور ایسے موقع پر جہاں
بات کہنے کا فائدہ ظاہر ہونے کی غالب امید ہو، اس موقع پر اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی حیا کی وجہ سے اپنا یہ فریضہ انجام نہ دے، یعنی اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہیں، تو اللہ بچائے اس کو مداہنت کہتے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مداہنت، یعنی سستی، کہ ایک غلط کام ہوتے ہوئے انسان دیکھ رہا ہے اور اس کی طاقت میں ہے کہ اس کو اگر وہ روکے گا تو رک جائے گا، پھر بھی نہیں روکتا، تو یہ مداہنت ہے۔ اور یہ اسی طرح گناہ ہے جیسے کہ دوسرے شخص جو گناہ کر رہا ہے، جس طرح اس کو گناہ ملے گا، اسی طرح اس نہ روکنے والے کو بھی گناہ۔ ایک شخص صاحب اقتدار ہے، وہ چاہے اقتدار کسی حکومت اور ملک کے اوپر ہو، چاہے کسی ادارے پر ہو، چاہے کسی جماعت پر ہو، چاہے اپنے گھر پر ہو، لیکن اپنے اختیار کے دائرے میں ایک گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور قدرت ہے اس کو کہ اس کو روک سکے، لیکن نہیں روکتا، تو یہ مداہنت ہے۔ اور اس مداہنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب جب آتا ہے تو صرف ان لوگوں کو اپنا نشانہ نہیں بناتا جو غلط کام کر رہے ہیں، جو گناہ گار ہیں، بلکہ جب عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی عذاب میں شامل ہونا پڑتا ہے جو کہ فی الواقع خود اس گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ معنی ہے بتقو فتنتن، ڈرو اس وبال سے، لا تصیبن الذین ظلموا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ سب پر آئے گا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس مداہنت کے نتیجے میں، یعنی گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس پر نکیر نہ کرنا، اور اگر قدرت ہے تو اس کو نہ روکنا، یہ مداہنت ہے۔ اس مداہنت کے نتیجے میں عذاب آ سکتا ہے۔ جب عذاب آئے گا تو صرف وہ لوگ نہیں اس کا نشانہ بنیں گے جنہوں نے حقیقتاً گناہ کیا ہے، بلکہ تم بھی بنو گے، عذاب کا نشانہ تم بھی بنو گے۔ اور اس کے بارے میں کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب، سب پر عذاب دے۔ ظالم تو ہیں ہی جن کو عذاب ہوگا، لیکن جنہوں نے ظلم سے لوگوں کو روکا نہیں، اپنی استطاعت کی حد تک اس کو ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ بھی اس عذاب کا نشانہ بن جائے۔ اور حدیث میں ایک صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ایک کشتی میں سفر کر، کشتی کی دو منزلہ ہے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے منزل۔ نیچے کی منزل جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی، اور اوپر کی منزل جو ہے وہ پانی سے باہر ہے، اور آپس میں انہوں نے سوچا کہ بھئی کون اوپر رہے کون نیچے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کر کے فیصلہ کر لیا کہ بھئی اتنے آدمی اوپر کی منزل میں ہوں گے اور اتنے آدمی نیچے کی منزل میں ہوں گے۔ اب جب نیچے کی منزل میں جو لوگ چلے گئے تو انہیں ضرورت پیش آتی تھی پانی کی، اپنے وضو کے لیے، غسل کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو یہ نیچے سے اوپر چڑھ کر جاتے تھے، کیونکہ یہ خود ان کی جو رہنے کی جگہ تھی وہ تو پانی میں تھی، تو
یہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، اوپر کی منزل میں جاتے تھے اور وہاں سے اپنے برتن میں پانی بھرتے تھے سمندر سے۔ اب ہر ایک آدمی چڑھ رہا ہے اوپر اور جا کر وہاں سے پانی لے رہا ہے، تو اوپر کی منزل والوں کو بھی تھوڑا خلفشار ہوتا تھا۔ تو نیچے کی منزل والوں نے کہا کہ بھائی ہم جب اوپر جاتے ہیں اور جا کر پانی نکالتے ہیں تو اوپر کی منزل والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ ایسا کرتے ہیں ہم نیچے ہی سے ایک سوراخ کھول لیتے ہیں، نیچے سے ایک سوراخ کھول لیتے ہیں اور وہیں سے پانی لے لیا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اوپر کی منزل والے ان کو اس اقدام سے نہ روکیں تو خود بھی مریں گے اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سوراخ تو نیچے والوں نے کھولا لیکن تباہ اوپر والے بھی ہوں گے، نیچے والے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو جا کے روک دیا، بھائی خدا کے بندو کیا کام کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو کہ نیچے سے اس سے تم بھی ہلاک ہوگے ہم بھی ہلاک ہوں گے، تو پھر یہ دونوں بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو نہ روکا اور وہ نیچے سے انہوں نے سوراخ کر ہی دیا تو یہ بھی ہلاک ہوں گے وہ بھی ہلاک۔ یہ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کیا ہوا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس وبال سے ڈرو کہ جس کا نتیجہ صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اس سے جو بات کہنی مقصود ہے اور جو پیغام دینا مقصود ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان جس طرح اپنی اصلاح کی فکر کا پابند ہے اسی طرح وہ دوسروں کی فکر بھی کرے۔ اگر برائی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے تو اپنی پوری کوشش کر کے اس کو روکے، اور نہیں روکے گا تو جو عذاب آئے گا اس کا نشانہ تو تم بھی بنو گے وہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اپنے عذاب سے۔ لیکن جس صورتحال پہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں، پورا ملک گزر رہا ہے، پوری امت گزر رہی ہے، پورا قوم گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایک عذاب کی شکل ہے، عذاب ہی کی ایک صورت۔ جس طرح لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جس طرح لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، آٹے کو ترس رہے ہیں، جس طرح لائنوں میں لگ کر اور آٹے کی خاطر لائنوں میں لگ کر جانے دے رہے ہیں، بگدڑ میں جانے دے رہے ہیں، اور ساری قوم ایک عجیب خلجان میں مبتلا ہے۔ اور صرف پاکستان کی حالت نہیں ہے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ بلا وجہ تو نہیں، یہ صرف ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری شامت اعمال ہے۔ اور شامت اعمال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی برائی ہم واضح طور پر جانتے اور دیکھتے ہیں مگر ان کو روکنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ایک درجہ ان کا ہے جن کو کہیں اقتدار حاصل ہے، چاہے وہ حکومت کا اقتدار ہو، کسی ادارے کا اقتدار ہو، کسی انجمن کا اقتدار ہو، ان کے ذمے تو واجب ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اس کو برائی کو روک دیں۔ اور جن کو اقتدار نہیں ہے تو کم از کم وہ زبان سے اس پر نکیر کریں، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کبھی کم از کم دل میں اس کو برا۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کے پلٹ دو، اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے
کہ جو آپ کی اس نے پلک جھپکنے کی حد تک بھی نافرمانی کبھی نہیں کی، وہ بھی ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا پلٹ دو، اس کو بھی ہلاک کرو، سب کو، اوروں کو بھی ہلاک کرو، اس کو بھی کرو، اس کے اوپر بھی پلٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، لیکن میری رضامندی کی خاطر یا میری ناراضی کے خوف سے جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بارے میں اس کی کبھی آنکھ بھی، اس نے کبھی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا کہ جائے کہ اس کو بنا زیادہ اس پر بھی عذاب نازل کر. یہ پیغام ہے جو دے رہی ہے آیت. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. بچو اس وبال سے جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں تک جنہوں نے خاص طور پر ظلم کیا ہے، بلکہ سب کو کھا جائے گا. اس سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. آگے فرمایا کہ جو کچھ احکام دیے جا رہے ہیں آپ کو، ایسے موقع پر دیے جا رہے ہیں کہ جب آپ کو الحمدللہ مکمل امن و اطمینان حاصل ہے. مدینہ منورہ میں کفار کے ظلم و ستم کا بیج مارا گیا اور آپ کو ہجرت کا موقع دیا گیا، ایک دار الامن، دار السلام، دار الاسلام آپ کو عطا کیا گیا. اور اس میں جو دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے ان کا غزوہ بدر میں بڑی حد تک قلعہ کر دیا گیا. تو اب جب آدمی ایک مصیبت سے نکل کر کسی امن کی حالت میں آ جاتا ہے تو بس اوقات پر غفلت طاری ہو جاتی کہ بس اب تو آرام ہے، اب عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے. بھول جاتا ہے کہ کس وقت میرے پاس مجھ پر کیا وقت آیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ جب کسی کو عیش و آرام میسر ہو تو اپنا وہ پچھلا وقت بھی یاد کیا کرے جس میں وہ عیش و آرام میسر نہیں تھا یا تکلیف تھی، تاکہ ہر وقت انسان کا دل شکر گزار بنا رہے. تو فرمائے بذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں. جب اسلام لانے کی بات شروع ہوئی تو کبھی 3 مسلمان تھے، کبھی 5 تھے، کبھی 7 تھے، کبھی 9 تھے. اور مستضعفون فی الارض، اور تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا کہ کفار قریش جو ہیں تمہیں پر ظلم و ستم کرتے تھے، دبا کر رکھا ہوا تھا. اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. تو آواکم، ایسے حالت سے گزرنے کے بعد اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. شیب ابی طالب میں جب 3 سال گزارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے، تو چمڑا تک کھانے کی نوبت آ گئی تھی. کچھ نہیں کھانے کو، کچھ پر میسر نہیں. درخت کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے بھی کھانے پڑے بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ سارے لوگوں نے بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا ہوا تھا، بائیکاٹ کیا ہوا تھا. نہ صرف یہ کہ یہ کوئی ان کی کیا مدد کرتا، منع کیا گیا تھا کہ کوئی ان کو کوئی چیز بیچے بھی نہیں. پیسوں سے بھی اگر خریدنا چاہیں تو نہ خرید سکے. تو اس حالت میں جو گزری ہے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے تھے، چمڑے کے ٹکڑے کھانے پڑے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں مدینہ منورہ کے اندر ٹھکانہ بھی دیا، اپنی مدد سے آپ کی کو تقویت بھی پہنچائی، اور رزقکم من الطیبات، خوشگوار چیزیں
کا رزق عطا فرمایا. مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا کھجور سے، انگور سے اور طرح طرح کے نعمتوں سے. رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر گزار بنو یعنی یہاں باری تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت میسر ہو تو اس کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر گزار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کیا. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ جو براہ راست اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرنے کی بہترین سیڑھی ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی شیطانی حملوں سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.